بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین وبعد۔ حضرت قبلہ پیر صاحب اور حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب جو ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، اور باقی آپ سب میرے ساتھ میزبان ہیں، کیونکہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی حقیقی معنی میں محسن اہل سنت ہیں، مربی اہل سنت ہیں، اور علمی میدان میں ہماری پہچان ہے، علمی میدان میں ہمارا عنوان ہے۔ اور جیسا کہ علامہ غلام ربانی نے فرمایا کہ روئے زمین پر جہاں اردو لکھنے اور پڑھنے والے اور سننے والے موجود ہیں، علامہ سعیدی وہاں پر موجود ہیں۔ ان کی زندگی میں جو ان کی مخالفت کرتے تھے، میں تب بھی کہتا تھا کہ یہ سب تاریخ کے ملبے تلے دب جائیں گے، اور جیسے جیسے وقت آتا جائے گا علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی کی قامت بلند ہوتی چلی جائے گی۔ علامہ غلام رسول سعیدی کی تصانیف سے پہلے کوئی مجھے عربی کی، اردو کی کوئی تفسیر اور کوئی شرح حدیث بتا دے کہ جہاں پر جو حدیث روایت کی گئی ہے اصل ماخذ کے حوالے سے روایت کی گئی ہے اور رقم الحدیث کے ساتھ روایت کی گئی ہے، اس کے بعد والے تو نقل کریں گے اعتراف کے بغیر، لیکن اس سے پہلے کوئی مثال کسی کے پاس ہو تو اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اسی طرح سے علامہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جس کا حوالہ دیا اس کی تاریخ وفات بھی لکھی۔ یہ بھی آپ سے پہلے کسی تفسیر میں یا کسی شرح حدیث میں اس التزام کے ساتھ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ لیکن اب میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے علماء کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ جیسا کہ علامہ غلام ربانی افغانی نے بتایا کہ ہمارے اکابر کا شعار یہ تھا، امام اعظم امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر ائمہ کا شعار یہ تھا کہ اب مسئلہ پیش کرتے، اپنے دلائل دیتے اور جبر سے نہیں منواتے تھے، مسلط نہیں کرتے تھے، قائل کرتے تھے
اور دوسرے کو بھی موقع دیتے تھے کہ وہ اپنے دلائل پیش کرے، اور انانیت اس میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے بہت سے مسائل میں امام اعظم کا ایک قول ہے، پھر دوسرا قول ہے، پھر تیسرا ہے، اسی طرح سے اور ائمہ کرام کے بھی اقوال ہیں۔ یہ ان کی علمی دیانت کی مثال ہے کہ دلائل کی روشنی میں ایک موقف اختیار کیا، اور پھر جب اس سے زیادہ راجح دلائل آ گئے تو اپنے پہلے موقف کو ترک کر کے دوسرا اختیار کیا، پھر ارجح دلائل آ گئے تو اس کو بھی چھوڑ کے تیسرا اختیار کیا، اور اپنے شاگردوں کو بھی یہ اختیار دیا کہ وہ دلیل کی بنیاد پر امام کے موقف کو تسلیم کریں اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبین جو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، کئی مسائل میں ان کا اپنے استاذ سے، اپنے امام سے، اپنے شیخ سے اختلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کو مخالفت نہیں بنانا چاہیے۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی نے اس دور میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اکابر سے اتفاق بھی کیا، اختلاف بھی کیا، اور جیسا کہ امام اہل سنت نے جد الممتار لکھی، اس میں اکابر سے مسائل میں اختلاف کیا، تو یہ بنیاد ڈالی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء میں جمود ہے، مذہبی لوگوں میں جمود ہے، بالکل جمود نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، یہ جھوٹ ہے اور کذب ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کسی نے بند نہیں کیا، اور مسائل پیش آتے رہیں گے، اور ہر دور کے فقیہ اور مفتی مسائل کے حل کے لیے اجتہاد کرتے رہیں گے۔ اور میں اس لیے کبھی کبھی یہ میڈیا کے اور جدید لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ جی بس اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا بابا لاؤ مجھے بتاؤ کہاں تالا لگا ہوا ہے تاکہ میں کھول کر دے دوں آپ کو۔ تو اس لیے یہ بھی ایک فریب ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو علماء کا ذہن کھلا ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی آج اپنے اداروں کی لائبریریوں میں نہیں، جو دوسرے ادارے ہیں جن سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، ان کی لائبریریوں میں بھی اعزاز کے ساتھ آج آپ پائے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ جو تفسیر اور حدیث کے میدان میں کام کرے گا تو وہ عظمت سعیدی کو سلام کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہاں بھی بات ہوئی، اور پرسوں بھی ہم نے وہاں اجتماع کیا۔ اصلاح عقائد و اعمال میں بھی لکھا ہے کہ افضلیت مطلقہ کے معنی افضلیت من کل الوجوہ نہیں ہے۔ افضلیت مطلقہ کے معنی یہ ہیں کہ جب عمومی سوال کیا جائے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے تو جواب آئے گا صدیق اکبر ہے۔ لیکن امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ افضلیت من کل الوجوہ کے معنی میں نہیں ہے، لہذا بعض امور میں، بعض شعبوں میں، بعض پہلوؤں کے اعتبار سے بعض صحابہ میں امتیازات ہو سکتے ہیں، اور ہم نے لکھا ہے کہ مولا کائنات
حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے امتیازات سب سے زیادہ ہیں. لہذا کوئی یہ نہ کہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس کو جس کے فضائل بیان کرنے ہو کرے، لیکن دوسروں کی تنقیص نہ کرے. یہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے یہ فضائل کو بیان کرنے سے نہیں ہوئی. یہ فرض کر لیا گیا کہ جب تک ہم کسی کی تنقیص نہیں کریں گے تو فضیلت بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا. اس سے سارا فساد پیدا ہوا اور اس سے ساری خرابی پیدا ہوئی. اسی طرح سے آج میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے میدان میں مقابلہ ہوا تو اس میں حضرت علی حق پر تھے. لہذا یہ کوئی مختلف فی مسئلہ اہل سنت و جماعت میں نہ کبھی تھا اور نہ ہے اور نہ رہے گا. اور کچھ لوگ، اب جھوٹ کا کیا علاج ہے؟ میں نے سنا کہ یہ یزید کی حمایت کرتے ہیں میرے بارے میں، تو میں نے اپنے پیج پر بھی ڈالا کہ امام اہل سنت نے یزید پلید علیہ ما یستحقہ سے لے کر آخر تک جو یزید کے بارے میں لکھا، میں نے ویڈیو کلپ بھی اور تحریری بھی اپنے پیج پر ڈالا. پھر علامہ غلام رسول سعیدی نے جو لکھا وہ ڈالا، اور علامہ غلام رسول سعیدی اور امام اہل سنت دونوں کا موقف یہ ہے کہ اگر احتیاط شرعی معنی نہ ہوتی تو ان کی تکفیر کرنے میں تردد نہ کرتے اس کی. یہ میں نے کیا. تو اب میں بھی اسلام آباد گیا، سنی رضوی جامع مسجد، محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالیٰ کی جامع مسجد میں ان کے صاحبزادے حضرت پیر طریقت قبلہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا چہلم تھا. تو چہلم کے بعد علماء کی نشست ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی جس نے کوئی قصور کیا ہو تو ضرور بیان کرو، دلیل کے ساتھ بیان کرو. لیکن آپ نے وہ وہاں موجود تھے مہربان، میں نے کہا آپ نے جلسوں میں کہا کہ یہ یزید کا حامی ہے، تو اتنے علماء 100-150 علماء کا خصوصی اجتماع تھا. میں نے کہا کوئی میرا ویڈیو کلپ، کوئی میرا آڈیو کلپ، کوئی میری تحریر، کوئی میرا فتویٰ، کوئی میری تقریر آپ کے پاس ہے تو لائیے ان علماء کے سامنے پیش کریں. آپ یقین جانیے کہ کسی کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا. اسی طرح سے پرسوں ہم نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پروگرام کیا تو میں نے کہا کہ جو ابھی، اور یہ لاہور میں جامع نعیمیہ میں لاہور کے تمام مفتیان کرام اور علماء نے تحریری طور پر یہ دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں. اس میں لکھا ہے کہ سادات کرام شریعت سے مبرہ نہیں ہیں، شریعت سے ماورا نہیں ہیں. شریعت جیسے ہم پر پوری امت پر حاکم ہے، سادات پر بھی حاکم ہے. تو کسی نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کہ وہ تو طنزاً کہا ہوگا کہ مفتی اعظم پاکستان نے
सादात के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तो अल्लामा सईद अकील अंजुम साहब ऐलान जंग हो गया आपके खिलाफ? या किसी के पास कोई ऐसी दलील है कि सादात मुस्तस्ना है? तो इसलिए जो हक है उसको बयान करने की जुर्रत पैदा करें आप। ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। फिर अगर फर्ज करें हम सहाबा के फजाइल बयान करते हैं, तो क्या उम्महातुल मोमिनीन सहाबियात नहीं थी? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबिया नहीं थी? क्या हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा सहाबी नहीं थे? क्या हजरत अलील मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी नहीं थे? तो जाओ रिजाल की किताबें पढ़ो, सीरत की किताबें पढ़ो, तो जहां पर सहाबियात का जिक्र है वहां पर इनका भी जिक्र है। इसलिए जब हम सहाबा के फजाइल बयान करेंगे तो ये भी उसके मुस्तहिक हैं जो अहले बैत अतहार हैं। हाँ, जो सरकार से निस्बत नसब का शरफ है वो कदर ज़ायद है। तो ये तकाबुल कहां से आ गया? लिहाजा ये तकाबुल करना ये भी उम्मत को इब्तिला में डालना है। हम सबकी अज़मत को तस्लीम करते हैं। हम नामूस उलूहियत जल्ला व अला के भी मुहाफ़िज़ हैं। हम नामूस रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुहाफ़िज़ हैं। हम नामूस उम्महातुल मोमिनीन रिदवानुल्लाहि अलैहिन अजमईन की भी मुहाफ़िज़ हैं। हम नामूस अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के भी मुहाफ़िज़ हैं। और हम नामूस सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के भी मुहाफ़िज़ हैं। नामूस कुरान के भी मुहाफ़िज़ हैं। तमाम नामूस मुक़द्दसात दीन की नामूस के मुहाफ़िज़ हैं। इसलिए किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि जो सैयद है, आलिम है, आलिम बाअमल है, मुतशर्रे है, मुतदय्यन है, आलिम है, पीर है, वो हमारे सर आंखों पर, हमारे सर का ताज है। हम उसको तस्लीम करेंगे, इकराम करते हैं। लेकिन अगर बदअमल और बेअमल हो तो फिर शरीयत से इस्तिस्ना किसी को नहीं है, याद रखना। और चाहे कोई शहजादा हो, शेखजादा हो, पीरजादा हो, अमीरजादा हो, साहिबजादा हो, सबके लिए मेयार शरीयत मुतहरा, सबके लिए कसौटी शरीयत मुतहरा, सबके लिए मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा मेयारात सबके लिए हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी हमें नहीं बताया, आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हम सादात हैं। और उनका नाम नजमुद्दीन या नजमुज़्ज़मान था, नजमी कहते थे। यहाँ दिल्ली में पैदा हुए 1936 में, फिर हिजरत करके पाकिस्तान आए, फिर यहाँ प्रेस में कंपोज़र रहे, काम करते रहे और किसी आलिम की तकरीर सुनी, दिल पर असर कर गई और सब कुछ छोड़ा और दीन का इल्म हासिल करने के लिए फिर निकल गए।
फिर उन्होंने अपना नाम भी गुलाम रसूल रख दिया, और वाकई वो गुलाम रसूल थे। उन्होंने साबित कर दिया कि वो गुलाम रसूल थे। और फिर अल्लाह ने उनको जहन भी ऐसा दिया था, हाफिजा भी ऐसा दिया था कि गोरला शरीफ के पीर हजरत पीर शाह नसीरुद्दीन रहमहुल्लाह ताला एक मरतबा तशरीफ लाए उनके पास और कहा कि एक हदीस की मुझे तलाश है, और मैंने बड़े बड़े उलमा से पूछा लेकिन मुझे कोई हवाला न बता सके, आपके पास आया हूँ। आपने शागिर्द से कहा भाई फ़लाँ किताब उठा लाओ। किताब उठा के लाया और उसी वक्त खोल के बता दी कि ये हदीस है। आपको कहा था ये मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी, ये दुरुस्त बयान कर रहा हूँ ना मैं, और फ़ौरन बता दिया। तो ये अल्लाह पाक ने उनको इस्तेज़ार, ये अल्लाह पाक ने उनको हाफिज़ा अता फरमाया था, और इसी वजह से इतना बड़ा काम हुआ। 1984 तक वो लाहौर में थे। जवानी उनकी वहाँ गुजरी। 48 बरस की उम्र तक, बल्कि 36 से, पर अगर आप 50 जमा करें तो 86 बनता है। तो 48 बरस की उम्र में फिर यहाँ तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने शरह सही मुस्लिम का काम शुरू किया। उसकी तकमील के बाद तिबियानुल कुरान का काम शुरू किया। उसकी तकमील के बाद नेमतुल बारी का काम शुरू किया। उसके बाद हमने कहा कि जो मुनकरीन हदीस हैं, जो मुल्हिदीन हैं, मुनहरिफीन हैं, आप एक तफसीर इस मकसद के लिए लिखें कि उनको एड्रेस किया जाए। तो तिबियानुल फुरक़ान आपने शुरू की, जिसका बकिया हिस्सा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी अब मुकम्मल करेंगे और कर रहे हैं। ये काम 32 साल में हुआ सारा। और अगर उनको लाहौर में उनके शबाब के ज़माने में ये सहूलतें दी होती तो न जाने अब तक कितना काम हो चुका होता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही ये दारुल जामिया नईमिया का एज़ाज़ भी है, इफ्तिखार भी है कि जो कुछ हमारे बस में था हमने उनके लिए पेश किया, और फिर उन्होंने उम्मत को ये पूरी नेमत जो है इल्मी सरमाए की शक्ल में ये लौटा दी। ये जो आज उर्स की तकरीब हो रही है, इसमें ना दारुल नईमिया का कोई पैसा है, न जामिया मस्जिद अक्सा का कोई पैसा है। ये चंद अहबाब हैं, एक हमारे बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और जितने आरास हुए हैं उनमें जो तबर्रुक का एहतमाम
تو آپ بھی یہ عزم کریں کہ آپ نے بڑا بننا ہے، آپ نے بڑا مقام پانا ہے، اور دین کا شعبہ وہ شعبہ ہے جس کے لیے کسی سفارش کی، جس کو جیک کہتے ہیں، اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں تو دین آپ کو خود سر بلند کرے گا، اور آپ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دین آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ یہ آپ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، اور 2 شعر صلاۃ والسلام کے اور پھر اختتام کرتے ہیں۔ چلو 2 شعر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دن افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بیٹھ جائیے دعا کے لیے۔ ایک صاحب نے پرچہ بھیجا کہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، شاعر بھی، نعت خواں بھی، اور بعض واعظین بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور ایک دن وہ کانٹے نہیں تھے تو آپ اس کی تلاش میں چلے گئے اس کے گھر پر کہ کیا وجہ ہے، تو وہ بیمار تھی۔ آپ نے عادت کی، ویسے لوگوں کے اٹریکشن کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس جیسا کوئی واقعہ احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہودیہ کہا، مکہ مکرمہ میں تو یہودی تھے ہی نہیں، یہودیوں سے واسطہ مدینہ منورہ میں پڑا۔ تو اس لیے اس بات کو آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ دعا مختصر کروں گا، پھر کھانے کا اہتمام ہے، علماء کو اس طرف لے جائیں گے، باقی سارے مہمانوں کے لیے وافر انتظام ہے، اطمینان سے۔ جی ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے قرآن عظیم سے سورہ اقرا کی آخری آیت تلاوت کی تھی۔ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، سجدہ تلاوت ادا کر لینا۔ سورہ اقرا کی میں نے آخری آیت پڑھی تھی، اس سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سجدہ ادا کر لینا۔ سجدہ تلاوت کر رہا ہے، میں نے آیت پڑھی تھی، اچھا، میں نے کہا وہ سجدہ کر لینا۔ ہاں، کہہ رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ آیت سجدہ پڑھی گئی تھی تو سجدہ تلاوت کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے استاد محترم سعید ملت علی رحمہ کے عرس مبارک کی اس تقریب میں از اول تا آخر جو بھی ذکر خیر کیا گیا تمام کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنا۔ یا رحم الراحمین جو کوتاہی خامی رہ گئی ہو معاف فرما۔ یا اللہ تمام کا ثواب اپنی شان کریمی سے مرحمت فرما۔
یا اللہ یہ ثواب نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام انبیاء و رسول علیہم السلام، تمام ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام، جملہ اہل بیت اعظام تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین بالخصوص اس کا ثواب سعید ملت علیہ رحمہ کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جو دین متین کی خدمت کی ہے قبول فرما اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چل کر دین متین کی خدمت کرنے کا حوصلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دور دراز سے قرب و جوار سے جتنے بھی تیرے بندے یہاں پر آئے، علماء غیر علماء، سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ تیرے بندوں نے اس محفل کے لیے جو بھی طعام کا بندوبست کیا ہے اسے بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو دین و دنیا کی برکتیں سعادتیں نصیب فرما، ہر ایک کو دین و دنیا کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ، تمام کو عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ عمر دراز نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء ملت، آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اور دارالعلوم نعیمیہ کے طلباء کے لیے کہ کل انشاءاللہ تعطیل رہے گی۔ اور ایک بار یہ کہ دعا ہم نے پہلے مزار پر کر دی تھی سب کے لیے، دعا پہلے بھی ہو سکتی ہے، دعا کھانے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کھانا سامنے رکھ کر بھی ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا بدعت ہے، دوسرا کہتا ہے